بکیر سے منقول ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ آیا تو جانتا ہے کہ حجر اسود کیا تھا؟ بکیر نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ وہ خدا کا ایک فرشتہ بزرگ تھا۔ جب حق تعالیٰ نے فرشتوں سے عہد لیا تو سب سے پہلے جو ایمان لایا اور جس نے اقرار کیا وہی فرشتہ تھا۔ خدا نے اس کو اپنی تمام مخلوق پر اپنا امین قرار دیا اور میثاق اس کے سپرد کیا اور مخلوق کو حکم دیا کہ ہر سال اس کے نزدیک حج کرنے کا اقرار کیا کریں۔ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور انہوں نے اس عہد و میثاق کو فراموش کیا جسے خدا نے ان پر اور ان کی اولاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کے بارے میں قرار دیا تھا اور بحث سے زمین پر بھیجے گئے تو مبہوت و حیران ہوئے۔ جب ان کی توبہ مقبول ہوئی، حق تعالیٰ نے اس ملک کو ایک سفید موتی کی شکل میں بحث سے آدم علیہ السلام کی جانب بھیجا۔ وہ اس وقت زمین ہند میں تھے۔ جب آدم علیہ السلام نے اس کو دیکھا اس کی جانب کشش ہوئی، لیکن اس سے زیادہ نہ سمجھ سکے کہ وہ ایک جوہر ہے تو خدا نے اس پتھر کو گویا کیا۔ اس نے کہا اے آدم علیہ السلام آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا ہاں پہچانتے ہیں، لیکن شیطان آپ علیہ السلام پر غالب ہوا اور اس نے خدا کی یاد آپ کے دل سے بھلا دی۔ یہ کہہ کر وہ اسی صورت میں تبدیل ہو گیا جس شکل میں آدم علیہ السلام کے ساتھ بہشت میں تھا اور ان سے کہا کہ وہ عہد و میثاق کہاں گیا؟ آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، پھر ان کو وہ اقرار یاد آیا اور روئے اور اس عہد کے لیے خضوع اختیار کیا اور اس ملک کو بوسہ دیا اور عہد و میثاق کو تازہ کیا۔ پھر حق تعالیٰ نے جوہر حجر کو پھر سفید اور صاف موتی کر دیا جس سے نور ساطع تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعظیم اور بزرگی کے لیے اس کو اپنے کاندھے پر اٹھایا۔ جب وہ تھک جاتے تھے جبرائیل علیہ السلام ان سے لے کر اٹھائے رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس کو مکہ میں لائے اور ہمیشہ اس سے انس رکھتے تھے اور اس کے نزدیک ہر شب و روز عہد کو تازہ کرتے تھے۔ جب حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ کعبہ کی بنا کریں، وہ رکن حجر اور دروازہ مکان کے درمیان نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام کے سامنے اسی مقام پر ظاہر ہوئے جہاں کہ وہ اس وقت تھے اور اس حجر سے عہد و میثاق کر رہے تھے۔ لہٰذا اسی مقام پر میثاق کو ملک کے سپرد کیا۔ اسی سبب سے حجر کو اسی رکن میں نصب کر کے وہیں چھوڑ دیا اور آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ سے کوہ صفا کی طرف اور حوا سلام اللہ علیہا کو مروہ کی جانب پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی تکبیر و تحلیل و تمجید کی۔ اسی سبب سے یہ سنت جاری ہوئی کہ کوہ صفا پر رکن کی طرف منہ کر کے جہاں حجر ہے اللہ اکبر کہیں۔